اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم کیا پوری دنیا ہی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات اچھے نتیجے پر آئیں تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور یقیناً پاکستان اس میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اور نقصان سبھی کو ہوتا ہے۔ میں اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو سمجھتا ہے کہ جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتتا، ہاں ہارتی ایک پارٹی ضرور ہے، وہ ہے انسان۔ اب چاہے وہ ان ملکوں میں رہ رہے ہوں یا دنیا بھر میں۔ اب دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بلاکیٹ کی وجہ سے یقیناً نقصان گلف کنٹریز کو، ایران کو تو ہے ہی ہے، پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ ہے۔ اور بالکل ایسا ہی گیسولائن ہے۔ اور آئل کی پرائسز کو آپ دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان اونلی، آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو انرجی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ آپ سٹاک مارکیٹس کو دیکھیں تو سٹاک مارکیٹس کو دھچکے لگ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے۔ تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھ نقصان لے کے آتی ہیں۔ میں بھی کسی کا پرپس کوئی سرو ہو رہا ہو، شارٹ ٹرم پرپس، لیکن ان لانگ ٹرم جنگیں اپنے ساتھ نقصان لے کر آتی ہیں۔ ساتھ میں آپ کی توسط سے ناظرین سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، جب ہم جنگوں کو رومانٹیسائز کرتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایران کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یا امریکہ کو فلانا کر دینا چاہیے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ادھر پیٹرول کی پرائسز کو نہیں برداشت کر پا رہے، ادھر ہم لوڈ شیڈنگ جو ہو جاتی ہے، کیپنگ ان ویو دی وٹ ایور از ہیپننگ ود رسپیکٹ ٹو انرجی سپلائی، سو اگر ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو وہ کنٹری جس نے 10,000 اسٹرائکس ایکسپیرینس کیا، آئی ایم ریفرنگ ٹو ایران، جس کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کو مشورہ دیں یا پھر ہم نعرے لگائیں کہ نہیں جی مذاکرات نہیں کرنے اور آپ یہ کر دیں وہ، اٹس ٹف، اٹس ڈیفیکلٹ۔ سو انسانوں کو ریشنلسٹکلی سوچنا ہے، اور وسیع تر مفاد میں، چاہے وہ آپ کے اپنی قوم کے لوگ ہوں یا خطہ کے ہوں یا دنیا کے ہوں۔ سو مذاکرات جو ابھی اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے ایرانی لیڈرشپ پہنچ چکی، اور ظاہری بات ہے کہ جو امریکی وفد ہے وہ بھی آ رہا ہوگا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملہ کا حل نکالا جائے۔ اور میں یہاں پہ یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب تباہی تھی، بربادی تھی مڈل ایسٹ میں، جنگ عظیم سوئم کا خطرہ تھا، نیوکلیئر ویپن یوز کرنے کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایرانین ایک سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستانی لیڈرشپ نے سیز فائر سیکیور وہی کرنے وہ میں ٹائم مدد تھا دی۔ جب پاکستان آگے بڑھا، کوئی کنٹری، کوئی نیٹو، کوئی یو این یہاں پر آگے نہیں آ سکے۔ نوید الہی صاحب، میں آپ کی جانب جاؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح ہم نے ایرانی صدر کی جانب سے دیکھا، مسعود پزشکیان نے گلف ممالک سے اپولوجائز بھی کیا، پر IRGC کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آگے نو اپولوجیز کی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا ایران میں اس ٹائم لیک آف یونیفائڈ لیڈرشپ ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ ایرانینز ایک تو ویسے ٹف نیگوشیٹر ہے، اور دوسری بات یہ ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ذرا اٹس میٹر آف ایروگنس آلسو۔ اگر ان کو دیکھیں اسٹیٹ، اب ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں انہیں ایگزٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آرمامنٹ کی کمی ہے، کوئی ایمونیشن کی کمی ہو گئی ہے، ان کو انٹرنل پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے، بالکل۔ وہ اپنے لوگوں کو جواب دہ ہیں۔ ایران میں میرا خیال ہے ایسی صورتحال نہیں ہے، وہ آپس میں جو ہے جواب دہ ایک دوسرے کو ہیں، شاید لوگوں کو اور اسٹیٹ کو اس طرح جواب دہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے جیسے اگر کوئی اور حکومت ہو تو وہ پہلے لوگوں کو بھی دیکھے، اور جس طرح انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں۔ تو یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزیلینس ٹھیک ہے اپنی جگہ انہوں نے کی، بریوری کا مظاہرہ کیا اور کرتے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ اس کے اوپر پراپرلی نیگوشیٹ کیا جائے، اور اپنی جو چیزیں طے ہو چکی ہیں، 15 پوائنٹ ان کے تھے، 10 ان کے تھے، اگر ایک دم پیچھے رہ گئی ہے ہاتھی کی تو اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ بالکل۔ یہی ان کی اپنی اسٹیٹ کے مفاد میں بھی ہے، اور یہ ریجنل پیس کے بھی مفاد میں ہے۔ لیکن ان کا جو اپنا رجیم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر، ٹھیک ہے آرام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان میں ایک یونٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔